محترم حضرات، باٹلی کی یہ تنظیم رابطۃ العلماء اسلامیہ ایک وقت سے مشورہ کر رہی تھی کہ جب اہل بیت کا کام شروع ہوا اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور فی الحال مدینہ منورہ جہاں سادات ہے، جہاں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہے، ان سے مدد کس طرح کی جائے، چونکہ یہ حضرات زکوٰۃ کے لیے مستحق نہیں ہوتے ہیں، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا رہی، صرف للہ رقم سے مدد کی جانی چاہیے۔ تو یہ مشورہ ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر دے ہمارے دوست اور ہمارے پرانے ساتھی حضرت مولانا مرغوب صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دادا جان فقیہ وقت حضرت مولانا مفتی مرغوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی۔ ہم نے وہ کتاب کے سلسلے میں، وہ کتاب کا نام تھا سفینۃ النجات فی ذکر مناقب السادات۔ یہ کتاب ہم نے حاصل کی حضرت سے ہی، اور پھر ہم نے پاکستان زمزم پبلیکیشن میں بھیجی اور وہاں سے یہ باقاعدہ شائع ہو کر آ گئی۔ فی الحال دونوں حضرات کی خدمت میں ہدیتاً یہ دونوں پیش بھی کی گئی۔ محترم حضرات، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے سے بھی محبت اور مودت ہو۔ اہل بیت سے محبت سعادت کا سر چشمہ اور عین سعادت اور خیر برکت کی روح، اور آج ہمارے سب اہل مجلس کے لیے دنیا آخرت میں حقیقی راحت کا سر چشمہ، سرمایہ جاویدہ اہل بیت سے محبت مودت کی مداومت بلا شبہ ان گنت رحمتوں، بے شمار برکتوں اور لاتعداد سعادتوں کے دروازہ کھلنے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی کتاب سفینۃ النجات فی ذکر مناقب السادات کے شروع میں حضرت ان کے مصنف، ان کے دادا جان حضرت مولانا مفتی مرغوب صاحب تحریر فرما رہے ہیں کہ نادر حکایت، ان کے کشف و کرامت اور ان کے علمی صلاحیت اور قابلیت کے قابل مطالعہ واقعات میں بہت دلچسپ انداز میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اس میں کیا چیز ہے کہ اس کتاب میں نہایت عمدہ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام اور سادات اعظام کے فضائل، خصوصیات اور بنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور صلحاء امت رحمۃ اللہ علیہ اور امت کے ان کی نظروں میں اہل بیت کا احترام قرآن مجید اور حدیث شریف کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ عنقریب وہ کتابی منظر عام پر آئے گی۔ ہم اس وقت جب پتہ چلا کہ حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم جو ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ حضرت مختصر برطانیہ کے دورے پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جب یہ پتہ چلا، ہم نے حضرت مولانا عبدالرحیم میر صاحب جو براڈفورڈ میں تھے ان سے رابطہ قائم کیا کہ ایک پروگرام مدینہ اس جامعہ مسجد کو ضرور ملنا چاہیے۔ تو حضرت نے اس درخواست کو قبول فرما لیا۔ ہم حضرت والا کا اس انتظامیہ، یہ جامع مسجد کی انتظامیہ، ان اماموں اور ان تمام حضرات کی جانب سے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے مشکور و ممنون ہیں کہ حضرت کی مصروفیات ہونے کے باوجود حضرت نے آج کی دعوت کو قبول فرمایا اور ہمارے سامنے تشریف لائے ہیں، اور یہ حضرت کا یہاں دورہ، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ جو خدمات وہاں انڈیا میں حضرت دے رہے ہیں اور ان کی تنظیم عطا دے رہی ہے۔ حضرت جمعیت کے جنرل سیکرٹری بھی ہے۔ حضرت کی حفاظت کے لیے، حضرت کی عافیت کے لیے، اور حضرت کے زبان پر وہ اللہ تعالیٰ وہ چیز نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ اپنے خاص بندوں کو عنایت فرماتے ہیں، چونکہ حضرت بھی اسی سید فیملی کے چشم و چراغ ہے۔ اور آج کی یہ مجلس بھی خالصتاً اہل بیت کی فضائل اور مناقب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ تو حضرت کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ حضرت والا کی پھر ایک مرتبہ ہم دل کے گہرائی سے تمام حضرت کے جانب سے دل کے گہرائی سے شکر ادا کرتے ہوئے حضرت کو ہم دعوت پیش کرتے ہیں۔ حضرت تشریف لائے اور اپنے اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ فجزاک اللہ خیرا و احسن الجزا فی الدارین خیرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، بہت عرصہ پہلے مجھے یہ خبر ملی کہ یہاں کے رابطۃ العلماء والوں نے اہل بیت کے لیے فنڈ بنانے کا اور تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو مجھے اس خبر کو سن کر ایک اس طرح کی خوشی کا احساس ہوا جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، پوری امت کی طرف سے۔ عالم اسلام میں اس زمانے میں یہ کوشش بس یہی نظر آتی ہے، دوسری جگہ نہیں۔ انفرادی طور پہ لوگ کرتے ہیں، اجتماعی طور پر اس طرح کی کوشش کہیں نہیں دیکھنے میں ملتی۔ تو یہ حضرات مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اور پوری امت کی طرف سے شکریہ کے بھی مستحق ہیں اس فکر کے لیے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طبقہ ایسا تھا جو ان سے اختلاف رکھتا تھا، ان کے سماجی اور مقامی نظریات پر اختلاف رکھتا تھا، اور اختلاف کی وجہ سے بہت ہی شدت کا مخالف تھا۔ تو وہ لوگ بہت ساری باتیں کہا کرتے تھے ان کو، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ تو ٹانڈے کے جلاہے ہیں۔ ایک جگہ ہے فیض آباد میں اللہ داد پور، یہ محلہ ہے یا گاؤں ہے جہاں کے وہ رہنے والے تھے، اور اس شہر کا نام ٹانڈا ہے، قصبے کا۔ تو کہتے تھے یہ تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ٹانڈوی لگا رکھا ہے، لیکن اصل میں تو یہ وہ مدنی لگا رکھا ہے، اصل میں یہ ٹانڈوی ہیں۔ تو جب بہت لوگوں نے اس بات کو کہنا شروع کیا تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نقش حیات میں کچھ صفحے تحریر فرمائے جس میں اپنے خاندان اور بزرگوں کی نسبت کے بارے میں روشنی ڈالی ہے۔ لیکن اس روشنی ڈالنے کے بعد حضرت نے آخر میں تمہید بجائے شروع کے آخر میں کی اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سید ہے اور بے عمل ہے تو اس کے لیے سید ہونا نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا، اور کوئی آدمی باعمل ہے، نیک ہے، تقوی والا ہے، تو
چاہے وہ لفظ انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چمار کا لفظ استعمال کیا، چاہے وہ چمار ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ خاندان ہونا، نسب، حسب نسب ہونا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے، والد صاحب سے بار بار سنا، تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یا فاطمہ اعملی اعملی، عمل کر عمل کر۔ ترجمہ بھی ایسے ہی فرماتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ عمل کر، حالانکہ وہ تو جنت کے عورتوں کی سردار ہیں، بشارت دی خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، لیکن تاکید فرماتے ہیں بار بار عمل کرنے کی، مشروط ہے عمل کے ساتھ سرداری جو ہے۔ تو جب ماں کی سرداری عمل کے ساتھ مشروط ہے تو اولاد کی عمل کے ساتھ کیوں نہیں مشروط ہوگی؟ یقینی طور پر۔ تو خاندان سے ہونا شرف کی بات ہے، لیکن ڈرنے کی بات بھی ہے۔ وہ جو مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے مذہب میں خاندان کی بنیاد پر، حسب اور نسب کی بنیاد پر اپنے لیے جگہیں متعین کروا لیں، مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے، اس میں ہندو بھی ہیں ہمارے ہاں کے، اور یہودی لوگ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے حسب نسب کو اہمیت دی ہے تو عمل کے ساتھ مشروط کر کے دی ہے، بغیر عمل کے نہیں مشروط ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جائیں گے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور اس کا کرم ہی چاہیے، عمل بنیاد نہیں ہے اس کے کرم کے لیے، اور اس کا کرم ہوگا تبھی کام چلے گا، وہ عمل بھی قبولیت کے قابل تبھی ہوگا جب اس کی مہربانی اور کرم ہو جائے گا۔ تو انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ دو تین چیزیں سب۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا عمل اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ درجہ دے دیں، خوش ہو کر کے اس کے حسب کی وجہ سے یا نسب کی وجہ سے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میں مبارکباد دوں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا سب کی طرف سے، آپ سب لوگوں کی طرف سے بھی، ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا، جن کے دل میں بات ڈالی، جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے تعاون کیا، سب لوگوں کے لیے۔ ایک بات اور جو میں ہمیشہ اپنے بڑوں سے سنتا رہا ہوں، یہاں عرض کر دوں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو انسان بنایا، بے شمار مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی کہ یہ نہ ہو اگر ایمان، تو پھر انسان ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو جائے کہ انسان ہو اور ایمان سے محروم ہو۔ ہم سے قابل لوگ دنیا میں پڑے ہیں، ایمان سے محروم رہ گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے کئی لحاظ سے زیادہ قابلیت رکھتے ہیں، تو ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے کہ ہم کو ایمان ملتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی مہربانی ہوئی۔ ایسے گھرانے میں، ایسی جگہوں پہ، ایسے ماں باپ کے ہاں پیدا کر دیا ہم سب لوگوں کو کہ ذرا بولنا آیا تو بس اللہ میاں پہ ایمان لے آئے۔ اب یہ ایمان رہے گا اور اسی ایمان پر موت آ جائے تو کام بن جائے گا، گڑبڑ ہو جائے تو مشکل ہو جائے گی، کچھ بھی کوئی چیز کام نہیں آئے گی اگر موت ایمان کی حالت میں نہ آئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت یہ تو
آپ بس ہر وقت ایک ہی دھن سوار ہے آپ کے اوپر، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور تو کوئی کام کرتے نہیں ہیں. چاہیے کیا آپ کو؟ اللہ میاں سے چاہتے کیا ہیں؟ کہا بس جب موت آئے تو اس کا نام لیتا ہوا چلا جاؤں، بس یہی ایک چیز کی چاہت ہے. یوں نہیں کہا اللہ میاں کا دوست بننا چاہتا ہوں، ولی بننا چاہتا ہوں، کوئی بات مانگ لوں تو وہ پوری ہو جائے. کہا نہیں، بس میں تو اسی فکر میں ہوں، بس یہی تڑپ ہے، یہی تمنا ہے، یہی جنون ہے، جو بھی الفاظ کہیں اس کو نام دیں. ایک اور موقع پہ حضرت نے یہ فرمایا، خادم تھا بہت عرصے، حضرت 12 سال حضرت کے ساتھ رہا تھا. کہنے لگا جی حضرت بہت دن ہو گئے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، تہجد کی وضو سے لے کے عشاء تک کا سب کام میں ہی کرتا ہوں، اب میں چلا کسی اور کی تلاش میں. بہت اچھی بات ہے، جاؤ، جب تک تمہیں اللہ نے موقع دیا کرتے رہے، ہمارا تمہارا ساتھ تھا، ساتھ رہے، اب تم جانا چاہتے ہو جاؤ. لیکن تمہیں چاہیے کیا تھا؟ کس چیز کی تلاش میں آئے تھے؟ کہا اتنے دن ہو گئے میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی 12 سال میں. حضرت نے فرمایا یہ تو بتا دو سنت کے خلاف کوئی کام دیکھا میرا؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا نا جی یہ اس کا تو دھیان نہیں ہے مجھے. کہا بس اب اس کے بعد بھی اور کوئی کرامت چاہیے تم کو؟ تو ہواؤں پہ اڑنے والے، پانیوں پہ چلنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اس کے جو حضرت سید الانام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا. کوئی برابری نہیں. کتنی بھی کرامتیں ہو جائیں اور کتنے بھی، وہ تو جوگی لوگ بھی ہمارے ہاں کے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ جوگیوں سے زیادہ تو کرامتیں کسی کے پاس بھی نہیں ملیں گی آپ کو. کرامت کہاں ڈھونڈتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ڈھونڈ لو. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، یہ خیال ہے تمہارے دل میں، یہ سوچ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ اللہ سے محبت تو مطلوب ہے، اللہ تعالی سے محبت مطلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فرما رہے ہیں اپنے کلام میں، تو میری اتباع کرو. یعنی اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر انعام بھی بتا دیا، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے، تم کو چاہنے لگیں گے. اگر بندے کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو بندے سے محبت نہ ہو تو ون وے ٹریفک چلے گا نا. لیکن وہ طریقہ بتا دیا کہ ان کی اتباع کرو گے تو ہم بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے. ویسے تو وہ محبت کرتے ہی ہیں، ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ. میں نے سنا کسی بزرگ کو کہتے ہوئے کہ اب تک جتنی مائیں ہوئی ہیں انسانوں میں اور تمام جانداروں میں، اور آگے جتنی مائیں ہوں گی ان سے بھی 70 گنا، ان ساری محبتوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ساری محبتوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں. تو طریقہ بھی بتا دیا محبوب ہونے کا، محبوب بننے کا، کہ محبوب کو اتباع کرو گے تو تم بھی محبوب ہو جاؤ گے، محبوب کے راستے پہ چلو گے تو تم بھی محبوب ہو جاؤ گے. تو یہ جو قصہ میں نے حضرت کا سنایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ بھائی تم نے سنت کے خلاف کوئی کام دیکھا، وہ اسی لیے کہ ولایت اور پھر یہ کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا،
اور جو کھولنے کی کوشش کرے اس کا حشر ویسے ہی ہو جو قادیانیوں کا ہو رہا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ ہمارے ہاں آ کر کے آپ ایسے مت بولا کریے. ابھی کہاں بولیں گے؟ تم نے تو انہیں VIP بنا رکھا ہے, ہم نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ یہ بھی اختلاف ہوتا ہے کہ صاحب ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے. ہم تو کسی کے خلاف نہیں بھائی بولتے ہیں, ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے. ہمارا کوئی عالم کسی کے خلاف نہیں بولتا ہے. یہ تو اختلاف کی بات کر رہے ہیں مولوی. ہم کسی کے خلاف اختلاف کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو. میں سیدھا سادہ انڈین آدمی ہوں یا ٹیڑھا میڑھا انڈین آدمی ہوں, سیدھا سادہ نہ صحیح. میں انڈین آدمی ہوں, میں آ کے کہنے لگوں میں تو برٹش ہوں, کوئی مانے گا؟ میں کہوں میں انگلش ہوں, کوئی مانے گا؟ کرائٹیریا ہے ہر چیز کا. مسلمان ہونے کا بھی کچھ کرائٹیریا ہے. وہ کرائٹیریا میں اپنے آپ کو فٹ کر لو, ہم تمہیں سراخوں پہ بٹھائیں گے. سیدھی سی بات ہے نا. یہ کچھ ٹیڑھی میں یہاں بہت فتنہ پھیلا ہوا ہے اور جگہ جگہ یہاں پہ بھی, ہمارے یہاں بھی بہت ہے. ایک آفیسر مجھ سے بہت بحث کرتا تھا آسام کا, آپ جو ہے خامخواہ غریب لوگوں کے خلاف ہیں. ہم کسی غریب کے خلاف نہیں ہیں, ہم خود ہی غریب ہیں. ہمارے گھر آ کے بیٹھ گیا, کہتا ہم تو تمہارے بھائی ہیں, جائیداد میں سے حصہ دو. کہاں سے دے دیں گے؟ بھائی ہونے کا ایک کرائٹیریا ہے نا, بھائی بہن ہونے کا ایک کرائٹیریا ہے نا. میرے ماں جایا ہونا چاہیے یا میرے باپ کی اولاد ہونی چاہیے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرنے پہ یعنی زبردستی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بولو تو یہ کہتے ہیں صاحب یہ تو شدت پسند ہے. ہم شدت پسند نہیں ہیں. جتنا ٹولرنس ہمارے پاس ہے, دنیا کی کسی قوم کی کسی کمیونٹی کے پاس اتنا ٹولرنس نہیں ملے گا. دنیا کی سب سے زیادہ ٹولرنٹ سوسائٹی ہے اسلامک سوسائٹی جو ہے, اور خصوصاً جو لوگ علماء اور ان سے وابستہ افراد ہیں. معافی چاہتا ہوں میں, یہ تھوڑا سخت بات ہے لیکن کہنی ضروری ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ایمان پر زندگی عطا فرمائی ہے اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے, اپنے کرم سے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمیں آنکھ ملے گی تو کیوں ملے گی, اور ایمان والے گھر میں پیدا ہوں گے تو کیا فائدہ ہوگا ہم کو. ہمیں کیا معلوم تھا؟ کوئی اپلیکیشن نہیں لگائی تھی ہم نے, اللہ ہی نے کر دیا بس اپنے فیصلے سے. آپ نے اپنے فیصلے سے کیا ہے تو آپ ہی فیصلہ کر دیجئے کہ موت بھی ایمان پہ آئے. بس آپ فیصلہ ہو جائے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, ورنہ ہمارا تو عمل کچھ نہیں ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسی زندگی ویسی موت, اور جیسی موت ویسی آخرت. اگر اچھی زندگی گزارو گے, فکر کی زندگی, تو پھر موت بھی اسی پر آئے گی, اور جب موت اس پر آ جائے گی تو پھر آخرت بھی ویسی ہو جائے گی, بس کام ہو جائے گا. تو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معافی چاہتا ہوں, میرا کل سفر ہے اور معذرت بھی چاہیے میں نے منتظمین سے کہ اس وقت مجھے چھٹی دے دی جائے. رات کچھ ایسی طبیعت ہوئی کہ ٹھیک نہیں رہا کچھ, تو لیکن حکم ہو گیا کہ نہیں آنا ہی پڑے گا, تو میں حاضر ہو گیا ہوں. بس یہ درخواست ہے کہ اس وقت اجازت دے دی جائے, میں چلا جاؤں گا. اور چونکہ اور لوگوں کو بھی کچھ بات کرنی ہے تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.